نہیں آ سکا ہوں، اور آج مفکر اسلام، فقیہ ملت، میرے قبلہ گاہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں اس عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ سندھ کی دھرتی نے اس اجتماع کے ذریعے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو جو خراج عقیدت پیش کی ہے، ان کے ساتھ اپنے بھرپور عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور جس طرح آپ نے آج ہمارا استقبال کیا ہے، مجھے یہ دعویٰ کرنے کا حق مل رہا ہے کہ میں آپ کی موجودگی میں یہ کہہ سکوں کہ سندھ اور سندھ کی دھرتی یہ جمعیت علماء اسلام کی دھرتی ہے، کسی کی دھرتی نہیں۔ آپ نے آج ہم پر جو اعتماد کیا ہے، آپ نے تاریخ کے اوراق پر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کو ثبت کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا، اس میں آپ کمی نہیں ہونے دیں گے۔ میرے محترم دوستو، جب ہم حضرت مفتی صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک طرف آپ کا علمی مقام، آپ کی فقاہت، فن حدیث میں آپ کی مہارت، اس مقام کو تو صرف علماء کرام ہی جان سکتے ہیں کہ آپ کس مقام پر فائز تھے، لیکن عوام کو مفتی صاحب کی سیاسی زندگی پر نظر ہے، اور جب ہم آپ کی سیاسی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو آج ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اور آئین پاکستان کے عوام کے بیچ میں ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے، ایک عمرانی معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ آئین موجود ہے، اگر یہ آئین مستحکم ہے، تو پھر ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارے سب کے یکساں حقوق ہیں، اور اس آئین کی اولین حیثیت اس کی اسلامی حیثیت ہے۔ اسلام بنیادی اساس ہے۔ ہمارے اس آئین کا سن 1973 میں یہ آئین بنا۔ اگر اس آئین کے مطابق اسلام کے مطابق ہوئی
تو اس کا گنہگار کون ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جو لوگ آج تک حکمران بنتے چلے آئے ہیں، انہوں نے دین اسلام کی طرف اور پاکستان کے اساسی نظریے اور عقیدے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان اسلامی قانون سازی سے محروم ہے ان سیاستدانوں کے ہاتھوں، جن کو ہم ہمیشہ ووٹ دے کر اقتدار کے ایوانوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بھی یہ بتانے آیا ہوں، یہ احساس دلانے آیا ہوں کہ ان کا محاسبہ اب آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے اسلام پر اعتماد اضافہ ہوا ہے، آئیں، سندھ کے عوام ہوں، خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، پنجاب کے عوام ہوں، بلوچستان کے عوام ہوں، ان حکمرانوں کو گریبان سے پکڑیں، ان حکمرانوں کو گریبان سے پکڑیں اور ان سے کچھ نہ پوچھے۔ اب مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں کیا، آپ نے گریبان سے پکڑ کر اب ان کو ایوانوں سے باہر گھسیٹنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک۔ میرے محترم دوستو، الزام علماء پہ لگایا جاتا ہے کہ علماء اسلام پہ متفق نہیں ہوتے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے جب کراچی میں اس کا اجلاس ہوا 1949 میں، تو قرارداد مقاصد پاس کیا تھا، اور آج بھی قرارداد مقاصد اس پر تمام مکاتب فکر متفق ہیں، اور آج بھی وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ اسی کراچی میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے 22 اسلامی دفعات پر اتفاق کیا تھا۔ وہ اتفاق رائے آج بھی موجود ہے، تمام مکاتب فکر ان 22 نکات پر متفق۔ سن 1973 کے آئین کا مسئلہ آیا، آئین کے اسلامی دفعات پر تمام مکاتب فکر متفق ہیں، کسی نے بھی اس کو فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں بنایا۔ آئین میں عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ دیا گیا۔ سن 1974 میں جب تحریک چلی اور قادیانی قیادت کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا اور ان کو سنا گیا، ان پر جرح کی گئی، تمام پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے کہا کہ ان لوگوں کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، اور ان کو پاکستان کے غیر مسلموں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ فیصلے آئین نے کیے، یہ فیصلے پارلیمنٹ نے کیے ہیں۔ ہمارے اکابر نے پارلیمنٹ میں کردار ادا کیا ہے، اور آج جب پھر چور دروازے سے عالمی پشت پناہی کے اندر چور دروازے سے جب قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کا سٹیٹس دینے کی کوشش کی گئی، تو پھر سپریم کورٹ میں مقدمہ آیا، اور اس مقدمے میں ہم گئے اور
सन 1974 के फैसले से भी बहुत ही ज्यादा मजबूत और ताकतवर फैसला लेकर हम कोर्ट से बाहर निकले हैं, और मैं पूरे कौम को और पूरी उम्मत को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूं। तफसीली फैसला 2-4 रोज पहले आ चुका है और हमने खराज तहसीन पेश किया है सुप्रीम कोर्ट को भी। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज के दौर में खत्म नबूवत के महाज पर जो जंग हमने लड़ी, हमने अपने अकाबिर और बुजुर्गों के अरवाह को ये बता दिया कि आप अगर कब्रों में हैं, आपकी रूह आला इल्लियीन में है, आप खुश व खुर्रम रहे। आपके मिशन को हमने छोड़ा नहीं है। हम कल भी वफादार थे, हम आज भी वफादार हैं, और अकीदे खत्म नबूवत पर अगर कोई शबखून मारने की कोशिश करेगा तो फिर वो पाकिस्तान में जिंदा नहीं रह सकते। रसूल की सजा, गुस्ताख की सजा। तुम्हारे अक्ल पर पर्दे पड़े हुए हैं, अमेरिका हो या यूरोप हो। आप कादियानियों को काफिर क्यों कहते हैं? कम बख्तो, इस सवाल से पहले कम से कम उनसे तो पूछ लो कि कादियानी एक छोटा सा टुकड़ा पूरी उम्मत मुस्लिमा को काफिर क्यों कह रहा है? इनके खोपड़ियों में भूसा भरा हुआ है, इनके सीनों से अल्लाह ने अक्ल छीन ली है, और वो ये नहीं समझते कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ इस एक छोटे से तबके ने जो धूम मचा रखी है, जो कुफर का जाल बिछा रखा है, ये अव्वलीन और सर फहरिस्त मुजरिम है, और इस जुर्म को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है हुजूर जा गुलाम गलहन, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अल्लाह ताला बनाता है ना माहौल। ये असेंबलियां, आपकी सिंध में भी एक असेंबली है, जाली है, उधर हमारे यहां भी एक असेंबली है, जाली है, जाली है, इधर आपके पड़ोस में भी एक असेंबली है, जाली है, जाली है, जाली है। और हमारी एक कौमी असेंबली भी कहलाती है। सुनो, इलेक्शन में धांधली हो तो 1977 में उस धांधली के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चली थी, और उस तहरीक की क़यादत मौलाना मुफ्ती महमूद ने की थी। आज कोई हमारे साथ चले या न चले, अगर हमने 2018 के इलेक्शन को धांधली का इलेक्शन कहा था तो हमने आज भी सौदा नहीं किया। हम आज भी 2024 के इलेक्शन को उसी तरह धांधली का इलेक्शन कहते हैं। और अगर हमारे कायद ने धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई थी तो हम उनको पैगाम देना चाहते हैं, उनकी रूह को पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी जमात ने आज भी धांधली को तस्लीम नहीं किया। कायद कदम बढ़ो, जवाब बचन गुर्जे हम तुम्हारे साथ हैं। कायद कदम बढ़ो, जेका गड्ढन हुए जवाब दो। कायद कदम बढ़ो, कायद कदम बढ़ो, कायद कदम बढ़ो।
میرے محترم دوستو، ابھی اسمبلی میں مہینہ بھی شاید نہ ہوا ہو، ایک آئینی ترمیم لائی گئی۔ میں نے اس حوالے سے پارلیمنٹ میں تقریر بھی کی، میں نے ترمیم کے لیے کچھ اصول بھی دیے۔ اگلے دن سارے میرے گھر آ بیٹھے، کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ آپ ہمیں ووٹ دیں۔ میں نے کہا کس چیز کو ووٹ دوں؟ کہ وہ جو آپ نے کل تقریر کی تھی ہم تو اسی کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کچھ تفصیل تو بتاؤ نا، تم نے لکھا کیا ہے؟ قانون کا مسودہ کہاں ہے؟ قانون کا مسودہ ان کے پاس نہیں تھا اور ترمیم لا رہے تھے۔ ایسی دنیا آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ جن کے پاس سرے سے مسودہ نہیں تھا، آخر ہم نے دباؤ ڈالا اور پھر آدھی رات میں ایک کالی تھیلی کے اندر ایک کالا مسودہ ہمارے پاس پہنچ گیا، اور جب ہم نے اس کو لفافے سے نکالا، اس کا مطالعہ کیا تو وہ آئین کو بھی تباہ کر رہا تھا، تو آپ کے انسانی حقوق کا خاتمہ کر رہا تھا، پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کی اس میں نفی ہو رہی تھی، اس میں عدالتوں کی تباہی تھی، اس میں فوج کی تباہی تھی، اس میں انصاف کی تباہی تھی، اس میں عوام کی تباہی تھی۔ اور اگلے روز ہم نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم اس پورے مسودے کو ڈنکے کی چوٹ مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، پاس کر کے دکھاؤ۔ الحمدللہ وہ پاس نہیں کر سکے۔ ہم اسمبلیوں میں اس لیے نہیں آئے، کل اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن میں دھاندلی کی، پھر کہتے ہیں جی آپ ہم پر الزام نہ لگائیں، ہم نے تو کوئی دھاندلی نہیں کی۔ میں نے کہا میں نے بھی اس سیاست میں کالی داڑھی کے ساتھ داخل ہوا تھا اور آج پوری داڑھی سفید ہو گئی۔ یہ سارے تماشے ہمیشہ میرے سامنے سے ہوتے رہتے ہیں، آپ کے بغیر دوسرا کوئی دھاندلی کر ہی نہیں سکتا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اس کی مہارت صرف آپ کے پاس ہے۔ آج اس طرح کی کٹ پتلی اسمبلیوں سے تم اپنے مفادات کے ترامیم حاصل کرتے ہو، تم میرا آئین بگاڑتے ہو، تم اس قوم کی وحدت کی علامت کو ختم کرتے ہو، تم پاکستان کی وحدت کی علامت کو ختم کر رہے ہو۔ ہم پاکستان کی وحدت کی اس علامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ تحفظ کریں گے۔ اور آج کے جلسے سے تھوڑا میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد و پیمان کریں کہ اگر میرے آئین کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، میرے اسلام کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، تو یہ عوام اس میدان میں نہیں بیٹھے گی، وہ سڑکوں پر نکل کر تمہیں ایواروں سے گھسیٹ کر باہر لائے۔ لبیک لبیک، خدا کی قسم مزہ نہیں ہے، لبیک 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 لبیک۔ میرے دوستو، جس طرح ختم نبوت کے مسئلے میں سپریم کورٹ سے ہم نے دوبارہ فیصلہ لیا اور پاکستان میں مسلمانوں کے عقیدے کے عین مطابق ہم نے سپریم کورٹ سے مختصر فیصلہ بھی لے لیا، تفصیلی فیصلہ بھی لے لیا، اسی طریقے سے آئینی ترمیم وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اور اب ہمارے مسودے پر انشاءاللہ قانون سازی ہوگی۔ ہمارے مسودے کے خلاف ہم کوئی قانون سازی اور آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکیں گے۔ میرے محترم دوستو، مفتی صاحب نے جو آئین
بنایا اور جس پر دستخط کیے، یہ جمعیت علماء اسلام کے ہر کارکن کے لیے ایک امانت ہے۔ آج ہمارے بزرگوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے اس پر دستخط کیے ہیں، علامہ شاہ احمد نورانی نے اس پر دستخط کیے ہیں، پروفیسر غفور احمد نے اس پر دستخط کیے ہیں، خان عبد الولی خان نے اس پر دستخط کیے ہیں، غوث پٹ بزنجو نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ پورے پاکستان کی چوٹی کی قیادت اس نے اس آئین کو متفقہ پاس کیا تھا، تو پھر ہمارے لیے تو امانت ہوئی نا۔ پھر اس آئین میں کوئی خیانت کرے گا تو پھر ہم میدان میں رہیں گے۔ اس کے بعد اس آئین کی بنیاد جمہوریت پہ رکھی گئی کہ پاکستان میں آمریت نہیں ہوگی اور اقتدار پر وہی لوگ بیٹھیں گے جس کو عوام ووٹ دیں گے۔ ہم آج بھی اس اصول پہ قائم ہیں، اور اگر کوئی ووٹ میں چوری کرتا ہے، بکسے تبدیل کرتا ہے، لوگ ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں، نتیجہ کسی اور کے حق میں نکلتا ہے، تو پھر ایسی چوری کی بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ ایسی نام نہاد اسمبلیاں ہمیں نہیں چاہیے۔ اور اگر تم نے آئندہ کے لیے پھر یہ سوچا کہ جمعیت علماء اسلام کو باہر رکھنا ہے، تو پھر ہم تو آج بھی تیار ہیں، اور باہر لڑنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر! ایوان نہیں، بولو میدان! ایوان نہیں، ایوان نہیں! پھر انشاءاللہ میدان میں لڑیں گے یا نہیں؟ اس ملک کے عقیدے کے لیے لڑیں گے، اس ملک کے انصاف کے لیے لڑیں گے، اس ملک کے عوام کے حق کے لیے لڑیں گے، ان کے ووٹ کے حق کے لیے لڑیں گے، اور پھر ہمیں اس ملک میں ایک پارلیمانی طرز حکومت دی گئی۔ ملک کا چیف ایگزیکٹو وہ وزیر اعظم ہوگا۔ لیکن اب تعجب کی بات یہ ہے، یقین جانیے میرے بھائیوں، مجھے شرم آئی اس وقت جب میں کسی ایک فورم پہ بیٹھا ہوا تھا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اس کے باوجود مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے۔ کچھ تعجب ہوا یا نہیں آپ لوگوں کو؟ شہباز شریف صاحب آپ پنجاب کی بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ جب کہا جاتا تھا کہ یہ صوبے کا حقیقی وزیر اعلیٰ ہے، آج وفاق میں بھی آپ حکومت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے، ایک اقلیت ملک پہ حکومت کر رہی ہے، اور کس کے سہارے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے سہارے، کہ اس نے ووٹ دیا ہے، حکومت میں شامل نہیں ہوئے۔ اور یہ سارے ہمارا ووٹ چرا کر حکومتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم اس طریقے سے پارلیمانی نظام حکومت جو آئین کا بنیادی حصہ ہے، ہم اس کے تحفظ کے لیے ایک ہیں انشاءاللہ۔ پھر ہمیں ایک وفاق دیا ہے، ایک وفاقی نظام کہ جس کے نیچے 4 وحدتیں ہیں، ہر صوبہ وفاقی نظام کی وحدت ہے اور اس کی اپنے اختیارات ہیں۔
ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو اختیارات دیے، اختیارات میں اضافہ کیا، لیکن آج مختلف طریقوں سے صوبوں کے اختیارات سلب کیے جا رہے ہیں۔ صوبے با اختیار ہونے چاہیے۔ ہم اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ کے وسائل پر سندھ کے عوام اور ان عوام کے بچوں کا حق ہے۔ کسی کو سندھی کا حق چھیننے اور ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور سندھیوں اگر آپ کے حق پر کوئی دستدرازی کرتا ہے تو جمعیت علماء اسلام اس حق کی جنگ لڑے گی اور ہم میدان میں رہیں گے۔ آپ کے نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام سندھ کی حقیقی ترجمان، جمعیت علماء اسلام سندھ کا حقیقی ترجمان، سندھ کا حقیقی ترجمان۔ بلوچستان کے وسائل ہیں، اس پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے۔ بلوچ عوام کے اور بلوچستان کے عوام کے بچوں کا حق ہے۔ ہم کسی کو بھی ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ خیبر پختونخوا کے عوام ہیں، ہمارے ہاں بڑے بڑے پہاڑوں کے طویل سلسلے جو معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی وہاں کا عوام اپنے ان وسائل سے محروم ہے۔ اگر پنجاب کے عوام ہیں، وہ پنجاب کے وسائل کے مالک ہیں۔ ہم صوبوں کو اختیارات دینا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم اخوت کی بات کرتے ہیں، ہم نفرت اور تعصب کی بات نہیں کرتے۔ ہم نے مذہب کے حوالے سے بھی مذہبی ہم آہنگی کی بات کی ہے۔ ہم نے کبھی فرقہ واریت کو ہوا نہیں دی، ہم نے فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ جس طرح ہم فرقہ واریت کے لیے فرقہ پرستی اور تعصب کی حوصلہ شکنی کریں گے، ہم قومیت اور قومیت کی بنیاد پر تعصبات ابھارنے والوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو مایوس ہونا پڑے گا اور تم کبھی بھی اس گندی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ملک کو ایک رکھنا ہے، ملک کی وحدت و سالمیت یہ ہمارا اولین مقصد ہوگا۔ ہم حقوق کی جنگ لڑیں گے اور ملک کے اندر لڑیں گے، ملک کی وحدت کے ساتھ لڑیں گے۔ جب حقوق کا مسئلہ آتا ہے تو کچھ لوگ پھپھوندے قسم کے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے، ہم ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے لیے اپنا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو، نئی جغرافیائی تقسیم، ملکوں کو توڑنا، نئے چھوٹے ممالک پیدا کرنا، یہ 9/11 کے بعد بین الاقوامی سطح پر امریکہ کا ایجنڈا ہے۔ یہ کبھی ہمارے اپنے لوگوں کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی انسانی حقوق کے نام پر فوجیں بھیج دیتے ہیں۔ آج فلسطین کا مسئلہ ہے، فلسطین کی بات مفکر اسلام نے ہمیں بتائی۔ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، سن 1967 کے زمانے میں جب جنگ ہو رہی تھی تو ملتان میں ہمارے دفتر کے اندر نوجوان اکٹھے ہوتے تھے اور اسرائیل کے خلاف لڑنے اور فلسطینیوں کے شانہ بشانہ جانے کے لیے فوجی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ ہمیں یہ نظریات وراثت میں ملے۔ میں نے اس دن جب پریزیڈنسی میں فلسطین کے مسئلے پر اور فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے اجلاس ہو رہا تھا، مجھے بھی بلایا گیا۔ ہم گئے اور ہم نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے تیار ہیں۔ میں نے وہاں بھی ان سے کہا کہ یاد رکھو اسرائیل کا وجود یہ برطانوی حکمرانوں کی سازش تھی، اور جس کو حتمی شکل
1917 میں دی گئی، اور جب فلسطینیوں کے سرزمین پر یہودیوں نے، صہیونیوں نے زمینیں خریدنا شروع کی اور وہاں پر اپنی بستیاں بنانے کی کوشش کی، تو آؤ اعلان پاکستان 1940 کا قرارداد پاکستان، اس میں بھی فلسطینی سرزمین پر یہودی بستیاں قائم کرنے کی مخالفت کی گئی ہے، اور فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی قرارداد ہے۔ جب پاکستان بنا 1947 میں اور سن 1948 میں اسرائیل بنا، تو بانی پاکستان نے اس وقت کہا تھا یہ ایک ناجائز بچہ ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے 40 کی قرارداد میں بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور جب ملک وجود میں آیا تو اس کو بھی ہمارے قائد اعظم نے ایک ناجائز بچہ قرار دیا، اور اسرائیل کے پہلے صدر نے اپنی خارجہ پالیسی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد کرۂ ارض کے نقش پر ایک نوزائیدہ ملک کا خاتمہ ہے، ایک اسلامی ملک اور پاکستان۔ تو روز اول سے ہمارے خیالات ان کے بارے میں کیا ہے اور ان کے خیالات ہمارے بارے میں کیا ہیں۔ انہوں نے تو اپنا خیال تبدیل نہیں کیا، لیکن ہم اپنا خیال کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ اپنے اکابرین کی نفی کر رہے ہیں۔ اور میں نے وہاں یہ بھی کہا کہ 1 سال سے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، غیر مسلح پرامن شہری، ان پر بمباریاں کی جا رہی ہیں، ان کے ہسپتالوں پہ بمباریاں کی جا رہی ہیں، ان کے کیمپوں پر بمباریاں کی جا رہی ہیں، پانی کے ذخائر ان پر بمباری کی جا رہی ہے، انہیں زندگی کے حق سے محروم کر دیا گیا، انہیں موت کے آغوش میں بیچ دیا گیا۔ 1 سال سے ہم اپنے ان بھائیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ میں نے کہا سن لو حکمرانوں، یہ غفلت ایک جرم ہے اور تم اس کے مجرم ہو، سیاسی لحاظ سے بھی اور شرعی لحاظ سے بھی تم اس کے مجرم ہو۔ اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام آج بھی فلسطینیوں کے شانہ بشانہ۔ اور پچھلے سال مجھے یاد ہے جب 7 اکتوبر کو جنگ چھڑی تو 14 اکتوبر کو پشاور میں مفتی محمود کانفرنس ہو رہی تھی، اور ہم نے مفتی محمود کانفرنس سے اس کا نام طوفان اقصی کانفرنس رکھ دیا، اور اس وقت بھی ڈاکٹر ناجی صاحب اس میں شریک ہوئے اور نعرہ تکبیر کے ساتھ بھرپور خطاب کرتا۔ کوئٹہ کے جلسے میں شریک ہوئے، کراچی کے ملین بانگ میں شریک ہوئے، اور آج سال کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ چند روز پہلے کراچی میں بڑا جلسہ تھا، وہاں بھی ہم اکٹھے، لیکن وہاں تک پہنچنا، براہ راست ان کی جہاد میں شریک ہونا، ان کے لیے اسلامی دنیا کے حکمران رکاوٹ۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی سیاسی حمایت بھی کریں، ان کا مالی تعاون بھی کریں، اور ان کے حق میں ہمیشہ آواز بلند کریں۔ اگر آواز ہی خاموش ہو گئی تو پھر یہ تو پوری دنیا پہ چڑھنے کے حال ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین سے بیت المقدس کی آواز بلند ہو، پاکستان کی سرزمین سے مسجد اقصی کی آواز بلند ہوگی، پاکستان کی سرزمین سے فلسطین کی آواز بلند ہوگی، اور ہمارے انبیاء کی سرزمین اس وقت سب سے پہلے ہمارا ہے۔
مسجد اقصی وہ مسجد ہے جب میرے نبی نے معراج کی رات میں وہاں تمام انبیاء کی امامت کی. جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی وہاں امامت کرتے ہیں تو پھر اس پر حق مسلمانوں کا ہے، تمہارا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں فتح کیا اس کو؟ صلاح الدین ایوبی نے کیوں فتح کیا؟ اور پاکستان کے اندر وہ آوازیں جو بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کرنے کی آوازیں اٹھ رہی تھی، آپ کے جوش قوت نے اور فلسطینیوں کی قربانیوں نے ان آوازوں کو خاموش کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خاموش رہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ مفتی صاحب کا مشن چلے.